آج پوری عیسائیت ان کا اعلی کار بن چکی ہے۔ 1969 میں جو پوپ تھا پہلے، پوپ جان پال، اس نے یہودیوں کو بری کر دیا، مسیح کو قتل کرنے کی ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ بغاوت ہوئی رومن کیتھولک چرچ میں، کئی بشپس جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم اپنی تحریر کر رہے ہو بائبل کے اندر، سینٹ میتھیو کے اندر موجود ہے سارا معاملہ۔ انہیں نکال کے باہر کر دیا، مرتد قرار دے دیے۔ اب نئے پوپ نے انہیں واپس لینا شروع کیا ہے، لیکن اس وقت پورا عالم عیسائیت یہود کے شکنجے میں ہے، اور یہود اپنا جو اب اگلا سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک لمبی داستان ہے، کیسے ہوا ہے یہ؟ عیسائی انتہائی نفرت کرتے تھے، یہودی انتہائی نفرت، جو خدا کا بیٹا مانتے تھے مسیح کو، اسے سولی چڑھوانے والے یہ تھے۔ جسٹ امیجن۔ رفتہ رفتہ ان کی چالاکی، گیو دی ڈیول از ڈیو، یہ ان کی محنت، جد و جہد، پرسیویئرنس، ذہانت، سازشی ذہانت، پلاننگ، واقعہ یہ ہے۔ قوم تو تھی نا ایسی، ذہانت ختم ہے اس قوم میں۔ خود اللہ فرماتا ہے اخترتکم علی علم اخترناہم علی علم۔ 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اگلا ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنائیں تاکہ پوری دنیا کے یہودی آ کر آباد ہو جائیں۔ ابھی تو چھوٹا سا اسرائیل ہے، کل 3-4 ملین ہے یہودی، ہے کل 13 ملین 14 ملین دنیا کے اندر۔ گریٹر اسرائیل جس کا نقشہ ان کی کینسٹ کی پیشانی پر بنا ہوا، یہ نقشہ سارا عراق، سارا جارڈن، سارا شام، مصر کا بہترین علاقہ جشن کا، نائل کا ڈیلٹا، سعودیہ کا شمالی حصہ جو خیبر وغیرہ اور مدینہ بھی اس میں شامل، ترکی کا جنوبی حصہ، یہ پورا گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یہ اب اس کا نمبر 2 تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے، سن 70 عیسوی سے گرا ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ 2009 ہے، 1847 یوں سمجھیے تقریباً ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ ایک نیلنگ وال ہے، جاتے ہیں اور وہاں پر ماتم ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اب انہوں نے گرانا ہے مسجد اقصیٰ کو، اور گرانا ہے قبۃ الصخرہ کو، اور تعمیر کرنا ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل۔ اس سے پہلے پہلے وہ ایک کام چاہتے ہیں، یہ میں یقین کے ساتھ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، اور امریکن پالیسی اسی پر چل رہی ہے۔ اور اب بھارت جو ہے امریکہ کا موسٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو پہلے کبھی ہم ہوتے تھے، اب وہ زمانہ بدل گیا۔ پہلے روس کو قابو کرنا تھا تو ہماری ضرورت تھی، اب چائنا کو قابو کرنا ہے تو بھارت کی ضرورت ہے۔ بات سیدھی سی ہے، ان کی کسی سے محبت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اپنا مقصد ہے کنٹینمنٹ آف یو ایس ایس آر، کنٹینمنٹ آف رشیا، اس میں ہم ساتھی بن گئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دودھ کے ڈبے بھی ملے، اور گندم بھی ملی، اور اسلحہ بھی ملا، اور سیبر جیٹ بھی ملے، اور پیٹن ٹینکس بھی ملے، یہ تو ملا ہے، کوئی شک نہیں۔ اب جو ہے بھارت ہے، تو یہ بات طے ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، پورے عالم اسلام میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا عوامی سطح پر۔ اور جو حکومتیں ہیں جو امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، مصر کی حکومت، کسی کی نہیں ہو، ساری شمالی افریقہ کی حکومت ہے، ہماری حکومت، سب، وہ این آر او ہو، این او سی ہو، کہاں سے لے کر آیا زرداری؟ امریکہ سے نا۔ بے نظیر کس کے ساتھ معاملہ طے کر کے آئی؟ امریکہ کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ تلے ہوئے ہیں کہ اس قدم سے پہلے پہلے کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فنڈامنٹلسٹ کے قبضے میں ایٹمی ہتھیار چلے جائیں اور پھر ہماری شامت آ جائے۔ کیونکہ اسرائیل ہماری بیچ میں ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے ہیں، بھارت سے بہت آگے۔ ایٹم بم اس کے پاس زیادہ ہیں، لیکن اس کے پاس میزائل اتنے عمدہ نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس۔
بہت ہے. لہذا یہ 3 فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر میں مایوس ہوا کہ اب پاکستان کا بقا کا کوئی امکان نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. یا تو یہ کہ بلکنائزیشن ہو جائے گی، ٹکڑے ہو جائیں گے، جو بہت سے تھنک ٹینکس کہتے آئے، جس کی ہمارے ہاں آثار بھی ہیں. سینٹریفیوگل فورسز بہت ہیں یہاں، سینٹریپیٹل تو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے الطاف صاحب بھی کہہ کر آئے دلی میں کہ ہندوستان کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی. اور ٹی وی مذاکرے میں نے ایم کیو ایم کے ایک اہم آدمی سے میں خود اپنے کہا سے جڑا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں جی ہے. یہ ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام ہے ایم کیو ایم میں، وہ کون نہیں جانتا. ادھر اے ایم پی والا بیٹھا ہوا ہے جس کے دادا نے پاکستان میں دفن ہونا تسلیم نہیں کیا. جلال آباد میں جا کے دفن ہوا عبدالغفار خان. اور جس کے باپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان تو انگریزوں نے بنایا، یہ کیا اسلام کی بات کرتے ہو. خان عبد الولی خان فضل الرحمان ان کے والد مفتی محمود نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. پھر لوکل نیشنلزم ہے، سندھی نیشنلزم ہے، بلوچ نیشنلزم ہے. یہ سینٹریفیوگل فورسز ہے، توڑنے والی، پھوڑنے والی. جوڑنے والی تو ایک ہی ہے اسلام، اور تو کوئی شے نہیں ہے. بہرحال یہ میری مایوسی کی انتہا. اڑتے اڑتے دور افق پر آس کا پنچھی ڈوب گیا. یہ 2004 کو میں نے 29 فروری کو تقریر کی تھی لاہور میں آڈیٹوریم میں، قرآن آڈیٹوریم. لیکن پھر 2 سال کے بعد اب ذرا یہ پر امید پہلو نہیں سن لیجیے. 9 مارچ کو جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑا ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلے سب نے جو بھی حکومت نے چاہا وہی فتویٰ دے دیا. نظریہ ضرورت، رول آف نیسیسٹی، کب کھڑا ہو اور اس کو ہٹایا تو وکلا کی تحریک شروع ہو گئی. یا اللہ، میں تو مایوسی کی اس انتہا پر پہنچ چکا تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ قوم پاکستانی یہ مردہ ہو چکی ہے، اس میں حص نہیں ہے. اور میں کہتا تھا it's a dead horse and it's no use whipping the dead horse. گھوڑا مر چکا ہو تو چابک مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا دوڑے گا وہ؟ کہ نہیں، یہ تحریک پڑھے لکھے لوگوں کی تحریک ہے. یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز نہیں تھے، یہ جن کو ہم لاہور میں کہتے ہیں کہ ہمیں ماجے نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ کسی مسلمان عالم دین کی جو ہے آتش فشانی والی تقریر نے انہوں جو ہے بڑکا دیا ہو، کچھ بھی نہیں. مذہب کا تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے. یہ اس تحریک کا نیگیٹو پہلو ہے. مذہب سے کوئی سروکار نہیں. عدلیہ عدلیہ آزاد عدلیہ آزاد عدلیہ. لیکن جو محنتیں کی ہے، جو مشقتیں جھیلی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اس سے میں نے کہا نہیں، میری بات غلط تھی. یہ قوم مردہ نہیں، زندگی کے آثار ہے. بلکہ مجھے سوچنا پڑا کہ شاید یہ ہماری ہی کوئی کوتاہی ہے کہ ہم نے اس قوم کا جو مڈل کلاس ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس تک اپنے دین کے پیغام کو صحیح طور سے پہنچایا نہیں. شاید اس سے میری مایوسی میں کچھ کمی ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بہت سے خطرات تھے. 18 فروری کے الیکشن میں مجھے شدید خطرہ تھا. ہو نہیں سکتا کہ مشرف جو ہے اس کی ڈگنگ نہ کروائے، اور ڈگنگ ہوگی تو تحریک تو پہلے سے موجود ہے وہ کلا کی. اب تو مطلب یہ ہوگا نئی تحریک نہیں چلانی ہے، بلکہ اس میں جلتی پر ذرا تیل ڈالنا ہے نا. فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا. اور دونوں طرف گدھ بٹھا رکھے تھے عالمی سیاست میں. انڈین آرم فورسز کو بھی کہہ دیا گیا تھا تیار رہنا، ہو سکتا ہے ہمیں پڑوسی ملک میں داخل ہونا پڑے امن قائم کرنے کے لیے. بدامنی ہو جائے گی پاکستان میں. اور نیٹو فورسز کو یہی ہوتا، گدھ بیٹھے ہوئے تھے، گدھ منتظر یہ مرے اور ہم آئیں اور اس کے نوچ نوچ کے کھا جائیں. جب 18 فروری کا الیکشن امن سے گزر گیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ابھی ہے. وہی ندوی لال لہو فتنۃ اللہ
فتنة لکم ومتاع الی، ابھی کچھ مدت کے لیے اللہ مہلت دینا چاہتا ہے، ابھی اس کا خاتمہ نہیں ہے، یہ امید بڑی۔ اور پھر یہ جو تازہ معاملہ ہوا ہے، پھر وہی موقع آ گیا تھا۔ اگر وہاں کے اندر یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جاتا اور وہاں خوریزی ہوتی، تو وہی موقع ہو جاتا، ادھر سے نیٹو آ جاتا۔ یہ سارا جو فاٹا میں اور جو سوات کے اندر جتنی بدامنی ہوئی ہے، اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، بھارت کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، خاد کا ہاتھ ہے۔ وہ چاہتے بدامنی ہو یہاں پر تاکہ ہمیں جواز مل جائے، جیسے 1971 میں جواز مل گیا تھا صاحب، وہاں پر خونریزی ہو رہی ہے، آپس میں سول وار شروع ہو گئی ہے، مفتی باہنی جو ہے پاکستانی فوج سے لڑ رہی ہے، اور وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم جائیں گے وہاں پہ اور امن قائم کریں گے۔ اس لیے تو 1971 میں داخل ہوئی ہو اندرا گاندھی۔ اور سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا جو ڈیفنس انالسٹ تھا، اس نے لکھا تھا، مجھے اب تک بھی یاد ہے وہ جملہ، یہ جملہ خوبصورت تھا، اٹس دی چانس آف دی سینچری، یہ تو صدی کا موقع ہے، اس سے اگر فائدہ نہ اٹھایا تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فائدہ اٹھایا، ملک کو دولت کرتی۔ اسی طرح کا معاملہ آنے والا تھا، یہاں سے بھی اللہ نے جس طرح نکالا ہے، کوئی توقع کر سکتے تھے؟ کسی کو قطعاً امید نہیں۔ نواز شریف کہتا مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ آ جائیں۔ کوئی ڈیوائن مشیت ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے، کوئی اس کا فیصلہ۔ پورے ملک کو جو ہے، پنجاب کو پورے کو کنٹینر پروونس بنا دیا گیا، چھوٹی سی چھوٹی سڑکیں بھی بند۔ میری اپنی اہلیہ، میری بڑی بیٹی گئی ہوئی تھی بورے والے، وہاں خواتین کا اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا، شام کو واپس صبح گئی تھی، واپس آنے لگے تو روڈ بلاک، رات عارف والے میں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے چلے منٹگومری آئے تو روڈ بلاک، ایک رات میں منٹگومری میں ٹھہر پکڑا، پورا پورا پروونس، پورا پروونس سائیڈ روڈز بند، موٹر وے جگہ جگہ پر بند۔ اتنی نفریلی آئی گئی تھی، کیسے ہوگا؟ اور زرداری جیسے آدمی نے کیسے اپنی مونچھیں نیچی کر دی؟ آخر اس کا بھی ایک کردار، ایک شخصیت اس کی ہے نا، جیسی بھی ہے، مونچھ نیچی کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، جسٹس محض افتخار کبھی بحال نہیں ہو گیا، اور کسیانی بلی کھمبا نوچ نہیں ہے۔ میں تو انتظار کر رہا تھا جسٹس ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کی۔ بہرحال اس پر میں نے اشتہار شائع کیا لاہور کے اخبارات میں، پاکستانی سیاست میں صبح امید کا طلوع، لیکن یہ جان لیجئے یہ امید جزوی ہے، صرف ایک پہلو سے، اور وہ کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو سیاسی طور پر نابالغ تھی، اب معلوم ہوتا بالغ ہو گئی۔ اسلام سے کوئی سروکار نہیں، قطعاً کوئی نہیں، وہ تعلق ہی نہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ ہم تو گڈ گورننس کے اہل بھی نہیں تھے، ہم نے ثابت ہی نہیں کیا گیا کہ ہم جو ہے اپنا ملک وہ چلا سکتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ نہیں، اب تقاضے جو ہیں جدید دور کے، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب جدید طور پر جمہوریت کے جو تقاضے ہیں، 2 پارٹی سسٹم ہو، یہ نہیں کہ 20 25 30 35 پارٹیاں، پھر یہ کہ پارٹیز کے اندر کارڈرز ہوں، معین لیڈرز، پارٹی ایفیلیشنز مضبوط ہوں۔ کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، بوریوں کی بوریاں سلمان تاثیر کے گورنر ہاؤس میں پہنچی ہیں، لیکن 29 آدمی جو کاف لیگ سے ٹوٹ کر فارورڈ بلاک بنا چکے تھے، ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ کبھی ہوا پاکستان میں؟ اللہ جانے، لیکن روایتیں 7 کروڑ پر پرسن کی بھی ان کو اوقات تھی، اور شاک تو وزارت بھی ہے۔ ان کا کیا وزارت 100 بنا دو وزیر، خزانہ جو ہے پاکستان کے خزانے سے تنخواہیں جائیں گی، خرچہ دے رہا ہے، وہ سلمان تاثیر کے باپ کی جیب سے تو نہیں جانا۔ کمال ہے پاکستان کی سیاست میں، اور ایک آدمی نہیں ٹوٹا۔
نواز شریف صاحب بھی ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں انقلاب، لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیجیے ان کا انقلاب بھی اسلامی انقلاب نہیں ہے۔ ان کا انقلاب سے مراد کیا ہے؟ صرف سیاسی استحکام ہو جائے، دستور اپنی 1999 کی شکل پہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، صدر کی نہ ہو، پارلیمانی نظام کا تقاضا، زیادہ اختیارات پارلیمنٹ کے گویا کے وزیر اعظم کے حق میں ہو، آزاد اور قابل اعتماد عدلیہ ہو، بس یہ انقلاب ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اس پورے انقلاب کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، جبکہ میرے نزدیک پاکستان کا بقا وابستہ ہے اسلام سے، گویا کہ اگلا قدم ہمیں اٹھانا ہوگا۔ ابھی نجات دین اور دل کی گھڑی نہیں آئی، ابھی وہ صبح نہیں آئی ہے۔ اس سے یقین مایوسی اندھیارے جو ہے وہ چھٹ گئے، امید پیدا ہوئی، مشیت ایزدی کے بارے میں اعتماد پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنی آخری سزا ابھی ہمیں نہیں دینے والا، ہاں وہ دے دے گا، جب چاہے گا دے دے گا۔ مستحق تو اب ہو چکے ہیں اس کے، ہم نے اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، لیکن ابھی مہلت دے رہا ہے۔ اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ اسلام ایک عصبیت ہے ہمارے پاس۔ علامہ ابن خلدون وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عصبیت۔ کسی قوم اور ملک کے استحکام کی بنیاد عصبیت ہو، یا لسانی عصبیت ہے، ایک قوم بولنے والوں کی ایک عصبیت ہے جڑے ہوئے، یا نسلی عصبیت ہے، قبائلی عصبیت ہے، صوبائی عصبیت ہے، وطنی عصبیت ہے۔ پاکستان کے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کو جمع کرنے والی، صرف اسلامی عصبیت، اسلام کا جذبہ۔ یہ اگر ہے تو جڑے رہیں گے، ورنہ پھٹ جائیں گے۔ دنیا تو ہمیں چاہتی ہے، پھاڑنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھارت کے تو سینے کا ناسور ہے پاکستان، بھارت ماتا اس کے ٹکڑے کرائے انہوں نے۔ وہ تو بھارت کو اپنے معبود سمجھتے، بندے ماترم، ہم تو تیرے بندے ہیں ماں، اے دھرتی، دھرتی ماتا، ہم تیرے پجاری ہیں، بندے ماترم۔ بہرحال اسے کوئی موقع نہیں دیا اگر تو کیا وہ چھوڑنے والا ہے؟ البتہ ایک اور آخری بات، میں نے 1985 میں 11 تقریریں کی تھی، جس زمانے میں انسٹاگرام میں پاکستان میں نے لکھی ہے کتاب، وہی اس دور کی بات۔ مسجد دارالسلام باغ جناح میں 11 خطبے جمعے کے دیے تھے، جن میں 10 میں نے منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت سے ماخوذ کر کے اس کے 6 مراحل بیان کیے تھے۔ 6 مراحل۔ اگر وہ یہ مہینہ ابھی چل رہا ہے ربیع الاول کا، اگر کوئی آپ کے دل میں جذبہ ہے حضور کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ، وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ مجھے نہیں معلوم یہاں ہے یا نہیں ہے، منہج انقلاب نبوی، ذرا ضخیم کتاب ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے، فلاسفی آف دی سیرہ۔ سیرت تو یہ فلاں سن میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اور یہ کیوں ہوا۔ فلاسفی ہسٹری اور ہے، فلاسفی ہسٹری اور ہے۔ اس کتاب میں نے 10 جمعوں میں 6 جو ہے سٹیپس آف ریولوشنری پروسیس انفر کیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں میں نے یہ بات کہی کہ 5 سٹیپ تو جوں کے جوں لینے پڑیں گے، جوں کے تو لینے پڑیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہوگی۔ 6 میں ایک جو ہے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ 6 سٹیپ میں آ کر حضور کے ہاں قتال، جنگ، دو طرفہ جنگ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ لیکن آج کے دور میں قتال یا مسلح بغاوت، اگر وہ 5 قدم پہلے اٹھا لیے، 5 سیڑھی چڑھ چکے ہوں، تب
چھٹی سیڑھی کے لیے بجائے مسلح بغاوت کے ایک پرامن منظم عوامی تحریک، یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اس کا موجد گاندھی تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ انگریز کے خلاف لڑائی شروع کی تھی، پہلی بات کیا تھی؟ ہم تمہارے ملک کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ وہ ترک کا نشان ہی چرخا بن گیا تھا، ان کے نقشے، ان کے جھنڈے پر ابھی چرخا ہے۔ ہم تو اپنا سوٹ کاٹیں گے اور کھادر بنیں گے اور کھادی کے کپڑے پہنیں گے۔ یہ تمہارے مانچسٹر کی ملیں جو ہے بند ہو رہی۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے تم نے کیا کیا؟ فرض ہے، ہم ہی خریدتے کپڑا۔ سیکنڈ سٹیج کیا تھی؟ نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، قانون کو توڑنا، لیکن تشدد کے ساتھ نہیں، کسی کو مارنا نہیں۔ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس کے اندر نمک پیدا کر رکھا ہے، ہم پرماتما کا جو پیدا کردہ نمک ہے وہ وہاں سے لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کوئی بغاوت نہیں کی، لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، گویا کہ آپ برٹش گورنمنٹ کی ایکسائز پالیسی کو، ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر لاٹھیاں برسی، جیلوں میں بھرے گئے، بڑے پیمانے پر تحریک چلیے، لیکن ان کی طرف سے کوئی تشدد نہیں۔ اس کے بعد سٹیج ہندوستان میں نہیں آئی، پھر تو یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، تو برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے ہر حال میں جانا ہی جانا تھا، وہ طے کر چکا تھا۔ وہ یہاں سے گیا ہے تو اسے کسی ہندوستانی کو نہیں مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا، اور آزاد ہو گیا وہ۔ لیکن تیسری سٹیج ہے کہ جو ایران کے اندر نان وائلنٹ ریوولٹ، ان آرمڈ ریوولٹ، گھیراؤ، تہران کی سڑکوں کو بلاک کر دیا لاکھوں لوگوں نے، ان پر گولیاں چلی، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے کسی کی جان نہیں لی۔ یہ ہے راستہ آج کی دنیا کے اندر۔ آج آپ کو معلوم ہے یوکرائن میں انقلاب آیا، جیسے گرین ریولوشن کا اسی بنیاد پر آیا، جیورجیا میں آیا، ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں آیا، اور یہ بھی ایک مثال مل گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی مثالیں تھی، ایران کا انقلاب بھی اسی کی مثال تھی، لیکن یہ مثال بھی کہ جس طریقے سے ایک تحریک آگے بڑھی، اگرچہ یہ مکمل جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ہے۔ توڑ پھوڑ یہ کہ انہوں نے کوئی گولی پولیس پر نہیں چلائی، لیکن وہ بسیں کی جلا دی، کوئی کچھ اور کر دیا، یہ تو غلط ہے، ان کا کیا گناہ ہے؟ لیکن بہرحال عوامی تحریک سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ ثبوت ہے کہ وہ جو میں نے آلٹرنیٹو پیش کیا، مسلح تصادم کی بجائے یہ راستہ، ہاں قتال حرام نہیں ہے اگر حالات سازگار ہوں، فیزیبل ہو، اللہ کے راہ میں جہاد بھی، قتال بھی ہوگا، وہ حرام شے نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ غلام احمد قادیانی کی بات تھی کہ جہاد اب قتال جو ہے حرام ہے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن فیزیبل کہاں ہے، کب ہے؟ 12 برس تک حضور نے قتال نہیں کیا، جب مناسب حالات دیکھے تبھی کیا نا، تو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اس طریقے پر جد و جہد کرتے ہوئے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ وہ منہج انقلابی جو ہے، منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل جو ہے، تو انشاءاللہ پرسوں میں بعد نماز عشاء جامع مسجد ساروت اعظم کے اندر بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔